بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مقامی اولیاء کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہونے کی وجہ سے شیوخ کے مرتبے پر پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدر و منزلت اس قدر تھی کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جس کو بھی حرکہ خلافت سے نواز دے تو پہلے اس کو ارشاد فرماتے کہ پہلے ہانسی جا کر خلافت نامے پر ان کی مہر لگوا لو۔ ان کی مہر لگوانے کے بغیر کوئی خلافت نامہ مکمل نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اسی حکم کے مطابق پاک پتن شریف سے ہانسی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر ہانسی پہنچے تو سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی خانقاہ اقدس میں داخل ہوئے۔ حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا۔ دونوں بزرگوں نے نماز مغرب اکٹھے ادا کی۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا گیا خلافت اور قطبیت نامہ ان کو دکھایا۔ اتفاق سے اس دن خانقاہ اقدس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی پھیلنے کی وجہ سے حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شب کا وقت ہے، روشنی کا بھی کچھ انتظام نہیں، اس لیے اب آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائیں، صبح کو دن کی روشنی میں مہر ضبط کر دی جائے گی۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سن کر فرمایا، کیا روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام صبح تک کے لیے ملتوی کیا ہے یا کچھ اور بھی کام ہے؟ حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور تو کوئی کام نہیں ہے، صرف روشنی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ صبح کو مہر دستخط کر دیے جائیں گے۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت مہر لگانے اور دستخط کرنے پر چنانچہ ایک چراغ جلایا گیا، مگر اس وقت ہوا بڑے زور کی چل رہی تھی، اس لیے ایک جونکے سے چراغ بجھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پر اسم اعظم پڑھ کر دم فرمایا تو انگشت مبارک شمع کی مانند روشن ہو گئی۔ حضرت الشیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال کو ملاحظہ فرمایا تو خیال کیا کہ جب ان کے غصے کا یہ حال ہے تو یہ دلی کی قطبیت کا کیا کریں گے؟ 2-4 دن میں ہی دلی کو جلا کر خاک کر دیں گے اور دلی بلا وجہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کے مزاج مبارک میں بہت جلال ہے اور دلی والے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے غصہ اور جلال کی تاب نہ لا سکیں گے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ معمولی سی بات پر ہی دلی کو جلا کر خاک کر دیں گے، لہٰذا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دلی کی قطبیت پر فائز کیا جائے۔ یہ فرماتے ہی انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سند قطبیت کو چاک کر دیا۔ اپنی سند قطبیت کو چاک ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ایک دم غصے میں آ گئے اور حالت جلال میں فرمایا، آپ نے میری سند چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ ہی چاک کر دیا ہے۔ جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ وضو کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ خیر کرے، آج دین کے 2 پہلوانوں میں کشتی چل رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ ہانسی سے روانہ ہو گئے اور واپس پاک پتن شریف میں پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت نامے
پر मोहर नहीं फरमाई और सनद को चाक कर दिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जमाल के चाक किए हुए को मैं नहीं सी सकता, मगर तुम गम ना करो, मैं इससे बेहतर तुम्हें हुक्मनामा लिख कर दूंगा। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।